مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ جب اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے تو پھر کیوں روتے ہیں؟ کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں گے، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اس لیے مجھے سکون نہیں مل رہا، شاید اسی لیے کہ میں نے دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا تھا۔ سورہ طٰہٰ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف باتوں تک ہی ہوتے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں مگر ان کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ ان کو ہماری ذرا سی بھی پرواہ ہے۔ اچھا بننے میں اور اچھا ہونے میں واضح فرق ہوتا ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود ہی ان کو پورا ہفتہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو برا کہہ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو آپ خود جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، تو باقی سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حساس طبیعت لوگوں کو بھی عجیب مشکل ہوتی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اتنی بری لگتی ہے، اتنی محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں کے درد تکلیف ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے خود کے ہوں۔ کسی دوسرے کے آنسو دیکھ کر خود کی بھی آنکھیں بھیگ سی جاتی ہیں، دل کچھ کہتا اور دماغ کچھ اور۔ ان کا تو دل بھی نرم ہوتا ہے، بالکل انہی کی طرح، ان کا وجود تو بس دوسروں کی خوشی چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگ کسی دوسرے کا دل کیسے توڑ سکتے؟ لیکن ہاں، ان کا دل آسانی سے لوگوں کی نظر ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنے عجیب ہے نا ہم حساس لوگ۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں، پہلا جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی، اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، ایسا سوچو گی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں۔ اور دوسرا فیز، جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے، سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے دو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا سب۔ خیر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے آج میں اداس ہوں، اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کرے گا۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں،
اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہیں اور وہ ایک واحد تنہا ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے، مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر اگر دوسرے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہی ہے، ہم اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ معمول کی طرح موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ سکرولنگ کر کے واپس رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں بے شک 100-200 لوگوں کے نمبر ہوں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سچ میں سب کچھ بھول کر ہمیں سن سکے۔ سب مصروف ہیں، جن کو ہم اپنا کہتے ہیں انہی کو ہم بلا جھجک میسج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ خود غرضی کا دور ہے۔ جیسا ہم اپنے لیے امید کرتے ہیں تو ہم وہ امید خود کیوں نہیں بن جاتے؟ اس لیے اپنے آس پاس لوگوں کو اگنور مت کیا کرو، سن لیا کرو توجہ سے، بغیر روکے، بغیر ٹوکے اور بنا جتائے۔ کون اچھا ہے اور کون برا انجانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر کتنا روتا ہوگا؟